أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما برکت کے لیے سارے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین بعد از حمد و صلاة لائق صد عزت و تکریم معزز سمین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا آپ سب احباب بخوبی عیاں ہیں کہ آج کی تقریب ایصال ثواب کے حوالے سے ہے اور یہ سامان ان احباب نے بھیجا ہے جو لندن کے اندر رہتے ہیں، بیرون ملک کے اندر رہتے ہیں اور ان ملکوں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اکثر بوڑھوں کے لیے وہ اولڈ ہوم بنائے جاتے ہیں۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں ان گھروں کے اندر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کان گھر کے اندر ان کی خدمت کرے، وہاں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور حکومت نے اس کے انتظام کیے ہیں، ان کو روٹی مرنے تک وہاں ملتی رہتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہاں جو لوگ رہ کر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا حق پہچانتے ہیں، تو سمجھ لیں یہ اللہ کا خاص ان پر کرم ہے، مدینے والے آقا کی نگاہ ہے کہ اس ماحول کے اندر رہ کر بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ان کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال جب اس ماحول کے اندر تھے تو علامہ اقبال نے فرمایا، اے میرے بیٹے وہاں اس ماحول کی وجہ سے تو بدل نہ جانا۔ تو بیٹا کہنے لگا اس ماحول کے اندر مجھے چھوڑ کر آج آپ یہ وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا بدل نہ جانا، یہ تو آب و ہوا اپنی لپیٹ کے اندر مجھے لے لے گی۔ تو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، بیٹا جو ہیرا ہوتا ہے اس اصل ہیرے کی یہ پہچان ہوتی ہے، وہ گندگی میں رہ کر بھی اپنی اصلیت کو برقرار رکھتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ لوگ ہیرے ہیں جو اس ماحول کے اندر رہ کر بھی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں۔ حالانکہ اس ماحول کے اندر ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سال کے 364 دنوں میں ایک دن باپ کو دیتے ہیں اور ایک دن ماں کو دیتے ہیں۔ میں نے کہا سال کے دنوں میں سے ایک دن باپ کو نہ دیا جائے، ایک دن ماں کو نہ دیا جائے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا صبح ان کا دیدار کر، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے، شام کو دیدار کر، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور کسی غلام نے پوچھا، یا رسول اللہ ایک مرتبہ دیکھے تو حج کا ثواب، 2 مرتبہ دیکھے تو حج کا ثواب، کیا زیادہ بھی دیکھ کر ثواب ملتا ہے؟ فرمایا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، تو 2 مرتبہ کی بات کرتا ہے، محمد کہتا ہے 2 نہیں 100 مرتبہ دیکھنا تیرا کام ہے، ثواب عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس ماحول کے اندر رہ کر بھی یہ لوگ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں کا حق پہچانتے ہیں، اللہ کا ان پر بڑا خاص کرم ہے۔ تو بتایا گیا کہ حاجی ظہیر صاحب ان کے رشتہ دار حضرات اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے اور پھر سردار انور صاحب کی آگے ڈیوٹی لگائی۔ طبرانی کے اندر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے روٹی کا ٹکڑا خیرات کیا
یا مٹھی پر جو خیرات کیا، فرمایا اللہ اس خیر ٹکڑے کی وجہ سے فرمایا 3 لوگوں کو بخش دے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا ایک صاحب خانہ، حکم دینے والا، اور ایک آگے اس کی زوجہ تیار کرنے والی، اور ایک جو ان کا نوکر ہے لے کر جانے والا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے لیے حمد ہے کہ جس نے ہمارے گھر کے نوکر کبھی نہ چھوڑا، اس کی بخشش فرما دی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا اس امت پر کرم ہے۔ اور پھر دنیا کے اندر ماں بڑی ہی عظیم ہستی ہے، بڑے مقام والی ہے، بڑی شان والی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب امت ہیں، وہ دور پر جا کر اپنے اللہ سے کلام کرتے ہیں، عرض کرنے لگے میرے اللہ جنت کے اندر میرا ساتھی کون ہوگا، اس کا دیدار کروا دے، ایڈریس بتا دے۔ تو رب کائنات نے فرمایا ایک مارا سا انسان ہے، غریب ہے، جس کو زمانے والے بڑا حقیر جانتے ہیں، فلاں شہر کے اندر اس کی دکان ہے، قصاب کا کام کرتا ہے، جانور ذبح کر کے گوشت فروخت کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا اس شہر کی طرف رخ کیا، پہنچے تو دیکھا ایک قصاب ہے، اس کو نہیں بتایا میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، اللہ کا نبی کو دور پر جا کر اللہ سے کلام کرنے والا ہوں، بلکہ کہنے لگے میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا خوش آمدید، ویلکم میرے مہمان بنے۔ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ شام کے وقت جب گھر پہنچے اس کے پاس تھوڑا سا گوشت تھا، تیار کیا، تیار کرنے کے بعد دیکھا ایک بوڑھی عورت کو باہر لے آیا، بڑی کمزور ہے، اس کی آواز بھی کمزوری کی وجہ سے نہیں سنائی دیتی۔ وہ کھانا تیار کیا، گوشت منہ میں چبایا، پھر ماں کے منہ میں ڈالا، اس نے آسمان کی طرف چہرہ کیا، لب ہلے، کمزوری کی وجہ سے آپ کو سمجھ نہ آئی۔ بیٹے سے پوچھا تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہنے لگا میری ماں کہہ رہی ہے یا اللہ میرا مسکین ہے، میرا غریب ہے، جس کو لوگ حقیر جانتے ہیں، مولا جنت کے اندر اس کو موسیٰ کا پڑوسی بنانا، اس کا دل رکھنے کے لیے میں امین کہہ دیتا ہوں کہ میں کہاں اور موسیٰ علیہ السلام کہاں، جن کو اللہ نے نبی بنایا ہے، چن لیا ہے، بس اس کا دل رکھنے کے لیے امین کہہ دیتا ہوں۔ فرمایا تجھے مبارک ہو، جب میں نے رب کائنات سے پوچھا تو میرے رب نے فرمایا ہاں وہی قصاب جنت کے اندر تیرا ساتھی ہوگا، کیونکہ وہ ماں کی خدمت کرنے والا ہے۔ تو پتہ چلا ماں کی جو دعا ہے کہ جنت میں نبیوں کا ساتھی بنا دیتی ہے۔ تو یہ عام ہستی نہیں ہے، لوگ جاتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے، روپیہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، ایئرپورٹ پہ چلے جائیں لائنیں لگی ہوں گی، ان سے پوچھو کہ بڑا مال خرچ کیا، روپیہ پیسہ خرچ کر کے آئے ہو، کیا سعودی حکومت نے آپ کو کوئی تصدیق دی؟ آج آپ کا مقبول ہوا، کہیں گے کر کے آئے ہیں، اور یہ کوئی پتہ نہیں ہے قبول ہوا یا کہ نہیں۔ تو اتنے میں میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ وہاں قبول ہوا یا نہیں ہوا، ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر مسکرا، خدمت بعد کی بات ہے، چہرہ دیکھ کر مسکرا، اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب قبر کے اندر چلے جائیں، فرمایا جمعے والے دن بھی جو بندہ جائے اور قبر کی زیارت کرے، اللہ اس کو بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور یاد رکھیے یہ ماں ایک ہی مرتبہ زندگی کے اندر ملتی ہے۔ آج بھی آپ کو اگر کوئی خالص چیز چاہیے اس بازار سے نہیں ملے گی، وہ ماں کا پیار خالص ملے گا، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوگی۔ بیوی بچے تو بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن جہاں ان کی محبت کی انتہا ہوتی ہے، تیری میری ماں کے پیار کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ایسی ہستی اللہ نے عطا کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب حج کرنے کے لیے گئے تو آپ سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے پتہ نہیں کس کا حج قبول ہوا اور کس کا قبول نہ ہوا۔ ابھی سوچ ہی رہے تھے، اونگ آئی تو آواز آئی، اللہ نے سب کا قبول کر لیا، لیکن ایک یمن سے آنے والا بدبخت ہے جس کا قبول نہیں ہوا۔ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے، وہ دیکھا نماز پڑھ رہا تھا، سب نے کہا یہ عظیم کار یہ قرآن ہے،
بڑا ہی نمازی ہے، عبادت کر رہا ہے۔ جب اس کو دیکھا تو پاس بیٹھ کے اس نے سلام پھیرا، کہنے لگا کیا یہ پیغام دینے آیا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا؟ فرمایا ہاں یہی پیغام دینے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، 40 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے، تو ہر مرتبہ جب حج اختتام ہوتا ہے آ کر کوئی نہ کوئی پیغام دیتا ہے، تیرا قبول نہیں ہوا۔ تو کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا نشے کی حالت میں ماں کو میں نے جلایا، میری ماں کی موت واقعہ ہو گئی، اس کے بعد جب بھی آتا ہوں تو میری حج قبول نہیں ہوتا۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا پھر کیوں آتا ہے؟ کہنے لگا اس در کے علاوہ کون سا در ہے جہاں جا کر توبہ کروں، معافی مانگوں؟ یاد رکھیے جو اعمال ہیں، اعمال کی ساری جان ماں باپ کی خدمت ہے، آج بھی قبول اس وقت ہوتا ہے ماں باپ راضی ہوں، روزہ بھی قبول اس وقت ہوتا ہے ماں باپ راضی ہوں، نماز بھی قبول اس وقت ہوتی ہے جب ماں باپ راضی ہوں۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو آپ کی کوئی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو آخری بات عرض کرتا چلوں، صرف ماں ہی شان والی نہیں، باپ بھی بڑی شان والا ہے۔ اکثر لکھا ہوتا ہے گاڑی پر بھی ماں کی دعا، کیا باپ بد دعائیں کرتا ہے؟ نہیں، جس نے پوری جوانی آپ کو دے دی، پردیس کے اندر زندگی گزاری، 4-5 سال کے بعد 10 دن کی چھٹی ملی آیا تو بد دعائیں نہیں کرتا، تیرے لیے ساری زندگی کماتا رہا، تو اس کا مقام ہے۔ پھر ماں کے قدموں کے نیچے جنت، تو سوچو تو پتہ چلتا ہے یہ ساری زندگی باپ کی نوکری کرتی ہے، اس کے پاؤں دباتی ہے، کپڑے دھو کر پیش کرتی ہے، کھانے تیار کر کے دیتی ہے، اور جس بابے کی نوکر کی یہ شان ہے اس بابے کا خود کتنا بڑا مقام ہوگا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، تو باپ اس جنت کا مین درمیان والا گیٹ ہے، اس لیے باپ کو بھی راضی کرو۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔